بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم أما بعد وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه رزين كذا في المشكات۔ گزشتہ درسوں میں یہ بات آئی تھی سامنے کہ کل معروف صدقہ، مسلمان جو بھی بھلائی اور نیکی کا کام کرتا ہے وہ اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی بھلائی اور نیکی کرتا ہے مسلمان تو اس کے حق کے اندر وہ نیکی صدقہ بن جاتی ہے۔ بھلائی کا ہر کام، اس میں اجر بھی اپنی جگہ پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر صدقے کی جگہ لینے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو مالدار نہیں بنایا۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو غریب ہے، جو چاہنے کے باوجود بھی مال کی لائن کی نیکیاں نہیں کر پاتا۔ چاہت ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن ان کے وسائل ان کو اجازت نہیں دیتے، یا بالفاظ دیگر، تعبیر دیگر، کہ مال موجود ہے لیکن طبیعتوں کے اندر اتنا بخل آ چکا ہے اور اپنے ذاتی اخراجات کو ہم نے اتنا پھیلا لیا ہے کہ ہم اپنے مال کے اندر مال کے لائن کی نیکی کے لیے اپنے مال میں سے حصہ نہیں پاتے ہیں۔ جس سے بھی بات کرو کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے کیسا دور چل رہا ہے، بس اپنی سفید پوشی قائم ہے، بس اللہ سے دعا کرو سفید پوشی قائم رہے۔ ہر آدمی اس طرح ناشکری کے بول بولتا ہے، لیکن ہر آدمی کی مالی حیثیت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے، اس کی اماں بیمار ہوتی ہے، اس کی بیگم بیمار ہوتی ہے، یا کچھ لڑکے ٹی ٹی اٹھا کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے 20 لاکھ روپے چلے گئے، 10 لاکھ روپے چلے گئے، اور اماں کو آغا خان لے گیا تھا 15 لاکھ روپے کا بل بنا ہے، بیگم کو لیاقت لے گیا تھا 10 لاکھ روپے کا بل بنا ہے۔ یہ تقریباً ہر دوسرے آدمی سے سننے میں ملتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ان کی طبیعتوں کے اندر اتنا بخل ہے کہ اللہ کی راہ میں لگانے کا مزاج نہیں ہے۔ دوسری تمام جگہوں پہ لگ جائے گا، شادی نکل آئے تو لاکھوں روپے آپ کو قوم لٹاتی ہوئی نظر آئے گی، رسومات جاہلیت میں، گند بلا کے اندر۔ اور اللہ کی طرف سے بھی ایک عجیب سا ضابطہ ہے تو عبرتناک واقعہ بہت، کہ جس آدمی کی کمائی حلال ہوتی ہے اللہ پاک اس کا مال گناہوں میں، معصیت میں برباد ہونے سے محفوظ فرماتا ہے، اور جس آدمی کی کمائی کے اندر 2 نمبری شامل ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کے مال کو معصیت میں، نافرمانیوں میں، غلط جگہوں پہ اللہ اس کا مال خود لگوا دیتا ہے۔ اس کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ اس کا مال معصیت میں لگے گا، لازمی لگے گا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس وقت کے اندر جو کہنا مقصود ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها۔ لوگوں اپنی بیماریاں اور اپنی موت، اپنی بیماری اور اپنی موت کے آنے سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر مال کے خرچ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اور لوگوں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس مال کی لائن کی نیکی کو اپنے اوپر لازم سمجھو، اور تم بیماری اور موت کے مصائب کے، حالات کے، پریشانیوں کے آنے سے پہلے تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر اس کو صدقہ کرو،
اس لیے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں پیدا کی ہیں اس میں کوئی بھی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ جو اتنی طاقتور ہو کہ وہ صدقہ دینے والے کو اس طرح سے پہنچے کہ اس کے صدقے کو پھاند کر چھلانگ لگا کر صاحب صدقہ پر جا پڑے۔ اگر تم صدقہ دینے میں جلدی کرو گے تو دنیا میں کوئی بیماری خدا نے اتنی پاورفل پیدا نہیں کری کہ جو صاحب صدقہ پر اس کے صدقے کو پار کر کے اس پر جا پڑے۔ تو جو آدمی روزانہ صدقہ علی الصبح دینے کا عادی ہوگا، اللہ رب العزت اس سارے دن کے اندر اس کو ہر طرح کی مصیبت اور بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے محفوظ فرمائے گا کہ اس کا صدقہ اس کی مصیبت، اس کی بلا، اس کی تکلیف، اس کی بیماری کے درمیان کے اندر آڑ ہو جائے گی کہ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا، کہ دنیا میں کوئی بھی بیماری اور کوئی بھی بلا اتنی پاورفل نہیں ہے کہ جو صاحب صدقہ پر جا پڑے اور اس کے صدقے کے باوجود اس کو جا کر ہٹ کرے اور اس کو جا کر ایکسیڈنٹ کرے اور اس کو جا کر زد پہنچائے اور اس کو جا کر نقصان پہنچائے اور اس کی وجہ سے اس صاحب صدقہ کو تکلیف اور غضب پہنچ جائے۔ ایسی دنیا میں خدا نے کوئی بھی طاقتور بلا پیدا نہیں کی۔ ہوگا کوئی کتنی بڑی توپ چیز ہوگا، کتنی بڑی کوئی بلا ہوگا، کتنا بڑا کوئی ظالم ہوگا، جابر ہوگا، کتنا ہی بڑا کچھ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے اپنے اس بندے کو، بندی کو اس سارے شر سے محفوظ فرما لیتے ہیں جو شر اس کی طرف آنکھیں لگا رہا ہے، جو شر اس کی طرف متوجہ ہے اور جو مصیبت اس کی طرف آنے کے لیے تیار ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شکاری تھا، وہ ایک چڑیا نے، ایک پرندے نے گھونسلے میں اپنے انڈے دے دیے، بچے ہو گئے۔ وہ گیا اور جا کر اس نے اس بچوں کو جو ہے نا شکار کرنے کے لیے اوپر شاخ پہ چڑھا اور شاخ پہ چڑھ کے اس کے بچوں کو اس نے، اب وہ ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے اور وہ بیچاری چیخ رہی ہے، وائیویلا کر رہی ہے، لیکن شکاری کے آگے اس چڑیا کی، اس پرندے کی کیا طاقت ہے؟ بچے اس کے اٹھائے لے کے چلا گیا۔ اس پرندے نے اللہ سے شکایت کری کہ اللہ، یہ ظالم میرے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر یہ میرے سامنے اس طرح سے لے کے چلا گیا کہ میں وائیویلا کرتی رہی لیکن مجھ میں طاقت تو تھی نہیں کہ میں اس کو روک سکتی، اور یہ لے کر چلا گیا۔ اللہ تو ہی میرا انتقام اس سے لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پرندے کے جوڑے کو پیغام آیا کہ اب اگر اس ظالم نے، اب اگر اس آدمی نے تمہارے گھونسلے پر ہاتھ ڈالا تو تمہارے اس کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ پرندے مطمئن ہو گئے، وہ تو شکاری تھا، اس کی تو عادت تھی۔ وہ کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے، اور پھر آنے کے بعد وہ وہاں پہنچا تو دونوں پرندے بیٹھے ہوئے تھے اس انتظار کے اندر کہ اب اس کے اندر ہمارے بچوں پر ظلم کرنے کی، پکڑنے کی، شکار کرنے کی طاقت نہیں ہے، ان قریب چونکہ اللہ نے ہم سے کہہ دیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور معصوم مخلوق پرندے ہیں۔ تو وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے جو ہے پھر بچوں کو شکار کیا اور وہ دیکھتے رہ گئے تماشا، اور وہ بچوں کو شکار کر کے دوبارہ لے کر چلا گیا۔ تو اس پرندے کے جوڑے نے اللہ سے شکایت کری کہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو آپ ہلاک کر دیں گے اور یہ ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ تو پھر ہمارے بچوں کو لے کر چلا گیا۔ تو ارشاد خدا بندی ہوا کہ ضابطہ تو وہی ہے جو تمہیں بتایا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک ضابطہ میرا اور بھی ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ علی الصبح صدقہ کر کر آ جائے تو صدقے کی وجہ سے میں اس کو بڑے سے بڑے سخت معاملے کے اندر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو چونکہ یہ گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد جب یہ اپنی بستی سے جنگل کی طرف جا رہا تھا تو بستی کے کنارے اس کو ایک سائل اور ایک فقیر مل گیا جس نے میرے نام پر اس سے کچھ مانگا، اور اس نے اپنی چنگیری سے نکال کر اپنی روٹی اور اپنا سالن اس نے اس فقیر کو میرے نام پر دے دیا تھا۔ یہ جو صدقہ دے کر آیا شکار کرنے کے لیے تو اس کا یہ صدقہ میری طرف سے آنے والی بلا اور عذاب میں رکاوٹ بن گیا۔
ضابطہ وہ بھی میرا ہے اور ضابطہ یہ بھی میرا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ انسان بہت ساری بدماشیوں سے بچ جاتا ہے اللہ کے نام کے اوپر صدقہ دینے کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں نا بہت سارے بدماش ہیں ان کو اللہ نہیں پکڑ رہا نہیں پکڑ رہا. کیوں نہیں پکڑ رہا یار؟ کیوں نہیں پکڑ رہا؟ انتہا کر دی انہوں نے یار، ایک انتہا کر دی ہے. اس انتہا کے پیچھے اگر آپ ان کی تھوڑی سی ریسرچ کریں گے نا، تحقیق کریں گے، تو آپ کو وہاں پر بہت ساری ان کی مال کی لائن کی نیکیاں بھی نظر آئیں گی. بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی لیکن سامنے والا کر رہا ہوتا ہے. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ